سورہ کوثر کا کامیاب وظیفہ بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد غیبی نظام سے دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ فرشتے بندے کی مدد کو آ جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بندے کا ہر کام ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اس مقصد کی نیت کر لیں اور عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس عمل کو سورہ کوثر کا کامیاب عمل کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے چند منٹوں کا عمل ضرور کر کے دیکھیے۔ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، کامیاب عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے کرتے ہی اگر آپ کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو فوراً شفا مل جاتی ہے، اگر آپ مقروض ہیں تو فوراً قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اگر آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے فوراً وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور بڑی فضیلت والی ہے یہ سورت ہے۔ آپ جب بھی اپنے کام کی ابتدا کریں، نیا کام کریں، آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ سورہ کوثر کے اس عمل کو کر کے کیا کریں، پہلے اس عمل کو کر لیجئے، پھر اپنے کام کے لیے گئے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی کام اس سورہ کے عمل کو پڑھ کر شروع کریں گے، اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بندے نے اپنا کاروبار شروع کیا ہو اور یہ عمل پہلے پڑھا ہو اور اس بندے کو ناکامی ملی ہو۔ ہمیشہ کامیابی کا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو بندہ بھی سورہ کوثر کا یہ عمل کر لیتا ہے، یوں تو قرآن مجید کا ایک حرف اپنے اندر قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن سورہ کوثر بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ یہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل یہاں ہو یا کوئی تنگدستی ہو تو سورہ کوثر کے ورد سے آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو گویا آپ کو ہر کام کے اندر کامیابی ملے گی اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ کوثر کی بے شمار فائدے ہیں۔ اس سورہ کوثر کو پڑھنے سے گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو سورہ کوثر کا کثرت سے ورد کرتے ہیں۔ سورہ کوثر کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حدیثوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے تمام حاجت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرماتا ہے، اور یہ بالکل مختصر سا عمل ہے اور نہایت ہی قیمتی اور نہایت ہی طاقتور۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کی صرف 3 آیت ہیں۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے۔ اگر پہلے وضو ہے تو پھر بھی آپ اس عمل کو نیت سے وضو کر لیں۔ عمل کا وقت کوئی مطمئن نہیں ہے کہ آپ نے کس وقت کرنا ہے، کس وقت بھی پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ جب آپ بھی کسی کام کے لیے جائیں، اس عمل کو کر کے جائیں۔ آپ کسی مقصد میں اندر مبتلا ہیں، کسی کی رہائی چاہتے ہیں اور کسی بھی بڑی سے بڑی جگہ پر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اس طرح وہ میرے دوست احباب جن کا شب و روزہ عدالت کچرا سے واسطہ پڑتا ہے اور دوست احباب اس عمل کو ضرور کریں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مقدموں کے اندر کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر کرے تو ان کے ہاتھ میں شفا آئے گا اور تسخیر بھی ملتی ہے۔ اس عمل سے امتحان دے رہے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ کوئی بھی امتحان ہو دنیا کا، آپ کا کوئی بھی کامیابی ضرور ملے گی، اسی لیے اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے اور یہ سورہ کوثر کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہیں، اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائیں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے میری تسکین
کے لیے نازل کیا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جس کا سب سے زیادہ حکم ہے۔ 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 700 بار تو اندازہ لگائیں جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا 700 بار حکم کو وہ بس پشت ڈال رہا ہے، 700 بار حکم سے انکار کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندی کریں، نماز ضرور پڑھیں گے۔ اور سورہ کوثر ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، یہ سورت تیر کی طرح، جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا میں آپ کو بتاتی چلوں جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ہمارے قبلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، سارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں جو اس کو علاج کرے، جو اس کے بندوبست کرے، اس نقصان سے جو وہ بچھو نے کاٹا ہے اس کا کوئی علاج ہو سکے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہے؟ ہم نے اس شخص میں اس کے ساتھ کیا گیا جسے پہلے ہم نے کبھی کبھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے دم کیا جس سے سردار فوراً تندرست ہو گیا۔ ہر بیماری کا شفا سورہ کوثر آپ کے ہر راستے کی تنگی کو کھول دیتی ہے، آپ کے ہر مشکل کام کے لیے آپ کے متعاون بن جاتی ہے، اور آپ کا ہر کام فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب اس عمل کی کیفیت ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے، اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سوچ سے بھی بلا تر ہوتی ہے۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہو، جس کو گھوٹا گھوٹا سارا رہتا ہے اور ہر وقت سست رہتا ہے، اس کی طبیعت بھی چستی نہیں ہے، اور اس کی ایسی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کہ کس کام کو کرنے کا ہر وقت ملتا ہے، بس پڑا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، کسی کام کے لیے دل نہیں لگتا۔ اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے پی لے۔ کیفیت مجھے فوراً بتائیے کہ کتنی کیفیت بدلی ہے، کتنی حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے، اور کتنی طبیعت گوشگدری ہوئی ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائیں کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے جیسے میں نے آپ بتایا ہے، آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ناظرین آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ روزانہ جیسے ہی تشہد کی حالت میں بیٹھیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جس سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیں گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ الفاظ یاد رکھ لیں۔ اس کے بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بڑا استغفار پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا رہی ہوں، کاپی پینسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو فوری زندگی کام کر دے گا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیے پھر آپ نے توحید کا بھی ذکر فرما دیا ہے، نبوت میں ذکر فرما دیا ہے، عبادت کا بھی ذکر فرما دیا ہے، وعدہ اور عید میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے، اسی لیے یہ سورہ کو جامع سورت کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہی مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین درود پاک پڑھ کر اس سورت کو یعنی سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک
پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر دو کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے اور کچھ بھی میرا وجود کے اندر بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، جتنی بندشیں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے۔ آخر میں جا کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ اللہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ناظرین اب اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک میری پریشانیاں اور دور فرما، اللہ پاک میری تندرستی ختم کر دے اور مجھے غیب سے رزق عطا کرے، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوئیں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اور ایسا عمل ہے کہ بہت ہی قیمتی محترم ناظرین، ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا، اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آ گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی جتنے چند قدم بھی چلا تھا کہ وہ دوبارہ ٹھوکر کھا لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور وہ نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی بھی گھر تک چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اسے اجنبی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا تھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، تو پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا، جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے عمر کے گناہ معاف فرما دیے، جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو ٹھوکر کھا کر گرے تو تیرے سارے گاؤں کی مغفرت فرما دے گا، اسی لیے چراغ کے لیے آیا ہوں، تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور عمل اچھا لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور جس شخص کو اس عمل سے فائدہ ہو وہ ضرور بتائیے گا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر رکھیں، آمین ثم آمین۔